سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ فہم القرآن کا، اور اس میں آج ہم سورہ یاسین کا آغاز کریں گے۔ اور اس سورہ یاسین میں یہ بتایا گیا ہے کہ حکمت بھرا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فهم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم فهم لا یؤمنون۔ پناہ میں آتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن حکیم کہ تم یقیناً رسولوں میں سے ہو، سیدھے راستے پر ہو، اور یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کرتا ہے تاکہ تم خبردار کرو ایک ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہ کیے گئے تھے اور اس وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ فیصلہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو لوگوں کی غفلت دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے کہ قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرنا، یعنی اللہ کو پہلے ہی سے پتہ ہے کہ ان کو جتنا بھی خبردار کیا جائے یہ نہیں مانتے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جس سے وہ تھوڑیوں تک جکڑے گئے ہیں، اس لیے وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں۔ یعنی طوق سے مراد ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے جو ان کے لیے قبول حق میں مانے ہو رہی ہے۔ تھوڑیوں تک جکڑے ہوئے اور سر اٹھائے کھڑے ہونے سے مراد وہ گردن کی اکڑ ہے جو تکبر اور نخوت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی ہے اور ایک دیوار ان کے پیچھے، ہم نے انہیں ڈھانک دیا ہے، انہیں اب کچھ نہیں سوچتا۔ تو ایک دیوار آگے اور ایک دیوار پیچھے کھڑی کر دینے سے مراد یہ ہے کہ اس ہٹ دھرمی اور غرور کا فطری نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہ لوگ نہ پچھلی تاریخ سے کوئی سبق لیتے ہیں اور نہ مستقبل کے نتائج پر کبھی غور کرتے ہیں۔ ان کے تعصبات نے ان کو ہر طرف سے اس طرح ڈھانک لیا ہے اور ان کی غلط فہمیوں نے ان کی آنکھوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ انہیں وہ کھلے کھلے حقائق نظر نہیں آتے جو ہر سلیم الطبع اور بے تعصب انسان کو نظر آتے ہیں۔ ان کے لیے یکساں ہے، تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، یہ نہ مانیں گے۔ تم تو اسی شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو نصیحت کی پیروی کرے اور بے دے کے خدائے رحمان سے ڈرے، اسے مغفرت اور اجر کریم کی بشارت دے دو۔ تو کس کے لیے خوشخبری ہے؟ بخشش اور اجر کریم جو رحمان سے غائبانہ طور پر ڈرے اور اس قرآن کی پیروی کرے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتا ہے، نیک عمل کرنے کے باوجود ڈرتا ہے، اور اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اعمال ریجیکٹ نہ ہو جائیں، کہ وہ اس اسٹینڈرڈ کے نہیں جو اللہ کی شان میں پیش کیے جانے چاہیے تھے۔ مومن کے اندر ایمان اور خوف دونوں ہوتے ہیں، جبکہ منافق بد عمل بھی ہوتا ہے اور بے خوف بھی ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت پاتا ہے، اور غائبانہ طور پر ڈرنے والے کو عرش کا سایہ بھی نصیب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ ہے اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرنے والے جن کے لیے بخشش کا وعدہ ہے، جبکہ کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی وہ کوئی بھی حیائی کا کام نہیں کرتے، برائی کا کام نہیں کرتے۔ ہم یقیناً ایک روز مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں۔ جو کچھ افعال انہوں نے کیے ہیں وہ ہم سب لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم ثبت کر رہے ہیں۔ ہر چیز کو ہم نے کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے۔ تو یعنی زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی اور نہیں ہے۔
ہر روز اعمال نامہ اوپر جاتا ہے، یعنی ہمارے اعمال تو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اور ان کے جو اثرات ہوتے ہیں، نیکی و برائی کے اثرات، لوگ ہم سے جو کچھ اخذ کر لیتے ہیں اور دنیا میں مزید اچھائی برائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اچھے کام کریں گے تو ملٹیپلائی ہوں گے، اگر ہمیں دیکھ کے کوئی اچھا کام کر لیتا تو اس کو پھر اجر ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، اور اسی طرح برا کام کرتے ہوئے بھی۔ تو یاد رکھیے، انسان کے آثار کی بھی جو بات یہاں ہو رہی ہے اس میں انسان کے قدم بھی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ نے مدینہ کے دور کے علاقے سے قریب شفٹ ہونا چاہا تو آپ نے فرمایا کہ دیارکم تکتب اثارکم، جہاں رہتے ہو وہیں رہو، جتنے قدم چل کر آتے ہو وہ بھی لکھے جاتے ہیں، کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دور سے آتے ہیں، اور جو جتنی دور سے آتا ہے اس کے اتنے قدم لکھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو بیچارے ہیں اور آپ تو زیادہ خوش قسمت ہیں، تو زیادہ ثواب سمیٹ کر جاتے ہیں۔ جو جتنی زیادہ دور سے چل کر آتا ہے قرآن سیکھنے کے لیے، وہ اتنا زیادہ ثواب سمیٹتا ہے۔ انہیں مثال کے طور پر اس بستی والوں کا قصہ سناؤ جب کہ اس میں رسول آئے تھے، اور ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا مدد کے لیے بھیجا اور ان سب نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا کہ تم کچھ نہیں ہو مگر ہم جیسے چند انسان، اور خدائے رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے مگر تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا کہ ہمارا رب جانتا ہے ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے، ہم تو تمہیں اپنے لیے فعال بد سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ رسولوں نے جواب دیا، تمہاری فعال بد تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ تو انسان کی نحوست اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اتنے میں شہر کے دور دراز گوشے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کر لو اور پیروی کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے اور ٹھیک راستے پر ہیں۔ یعنی نیکی کے کام میں اس شخص نے دیر نہیں لگائی، دور تھا لیکن دوڑ لگاتی کہ معلوم نہیں کتنا وقت، اور پھر اس کو یہ ڈر تھا کہ قوم میرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، لیکن اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ تو یاد رکھیے، دوسروں کو خوشخبری دینے میں، دوسروں کو اچھی بات بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بس حکمت ہونی چاہیے، لیکن میسج کنوے کرتے جانا چاہیے۔ انبیاء احسان کے بدلے میں کسی سے اجر نہیں مانگتے، تمہارے ایمان لانے پر تم سے کچھ چارج نہیں کرتے کہ تمہاری دنیا میں کچھ کمی ہو جائے گی اگر تم مسلمان ہوگے۔ اور یہ آج ایک آخر کیوں نہ میں اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے۔ تو یہ اس شخص کا قول ہے جس نے پیغمبر کی بات مانی اور دوسروں کو بھی ماننے کے لیے کہا، اور اب وہ سمجھا رہا ہے کہ اپنی قوم کو کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اور میں خود بھی اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی میرے لیے اس ہستی کی عبادت کرنے سے جو عبادت کی واقعی مستحق ہے کون سی چیز مانے ہے، کیونکہ اسی نے مجھے وجود بخشا ہے اور اسی نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے مجھے رزق دیا ہے اور ساری مخلوق کو واپس بھی اسی کی طرف جانا ہے، پھر وہ انہیں ان کے اعمال کی جزا اور سزا دے گا۔ تو جس کے ہاتھ میں تخلیق ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں، جس کے ہاتھ میں رزق ہے کہ اس دنیا میں اس کا رزق کھاتے ہیں، اور جس کی طرف ہم آخرت میں لوٹ کر جائیں گے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور ان ہستیوں کو چھوڑ کر صرف اللہ ہی کی تعریف کی جائے اور اسی کی بزرگی بیان کی جائے کہ جس کے ہاتھ میں ہر طرح کا نفع اور نقصان ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہے، اور نہ زندگی کا اور نہ موت کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے کیونکہ ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور کس دن جانا ہے؟ قیامت کے دن، جس اللہ تعالیٰ پچھلوں اور پہلوں سب کو ایک دن مقرر دن میں جمع کرے گا، 40 سال کے قیام کے برابر ان کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہوں گی اور وہ فیصلہ اور حکم ہونے کے منتظر ہوں گے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل بادلوں کے سائے میں عرش سے کرسی کی طرف نزول فرمائیں گے، پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے لوگو، کیا تم اپنے رب سے راضی اور خوش ہو نہیں ہو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس نے تمہیں روزی دی اور تمہیں یہ حکم دیا کہ اسی کی عبادت کرو اور اسی کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور یہ کہ اس نے تم سے ہر انسان کو پھیر دیا جس کی تم دنیا میں عبادت کرتے تھے، ہر وہ چیز اب غائب ہوگی، کیا یہ تمہارے رب کی طرف سے عدل انصاف نہیں؟ وہ کہیں گے ہاں، بس ہر قوم اس کی طرف چل دے گی، اور جس کی وہ دنیا میں عبادت کرتے تھے اور دنیا میں جن سے محبت کرتے تھے وہ چلیں گے، اور ان کے لیے ان چیزوں کی تشبیہ پیدا کر دی جائے گی جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے،
بعض سورج کی طرف چلے جائیں گے، بعض چاند کی طرف، اور بعض پتھروں کے بتوں کی طرف، ان شبیہوں کی طرف جن کی وہ عبادت کیا کرتے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر جو توحید پر ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی اور ہستی کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیتا ہے، اور جس کے پاس میں نے واپس جانا ہے، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ ہم اسی کے آگے جھکیں، اسی کی نماز پڑھیں، اسی کے لیے روزہ رکھیں، اسی کے لیے قربانی کریں، اسی کے لیے صدقہ خیرات کریں، اسی کی خوشنودی لیے بندوں کی خدمت کریں، بندوں کے کام آئے۔ ہمارا سب کچھ اسی کی خاطر ہونا چاہیے، اسی سے ہم دعا کریں، اسی سے فریاد کریں، مشکل وقت میں اسی کو پکاریں۔ یہ تمام امور عبادت سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر خدائے رحمان مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو ان کی شفاعت میرے کسی کام آ سکتی ہے اور نہ مجھے چھڑا ہی سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں سری گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا، تم بھی میری بات مان لو۔ تو یعنی لوگوں نے اس بات کی قدر نہ کی، نہ اس بات کو امپورٹنس دی، اور نہ بات مان کر دی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے جو اس نے اخلاص کے ساتھ کی تھی اور لوگوں کی خیر خواہی کی تھی، انہی کے مار ڈالنے کے بعد اس کو جنت عطا کر دی۔ یعنی مرنے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی فکر کر رہا تھا، اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا تھا۔ ایک سچی داعی کے اندر یہی صفت ہوتی ہے کہ وہ زندہ ہو یا مردہ، اس کو لوگوں کی طرف سے کوئی خیر پہنچ رہی ہو یا ان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہو، وہ ہر حال میں ان کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور ایسی خیر خواہی پیغمبروں کے اندر ہوتی ہے۔ اور پھر جو ان کی سنتوں کی پیروی کرنے والے ہوں کہ انسان ہلاکت چاہنے والوں سے بھی بھلائی کا ارادہ کرے۔ زین بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جادو کی وجہ سے چند دن بیمار رہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر کے فلاں کنویں میں گرہیں ڈال کر رکھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہاں پر بھیجا، وہ جادو کی گرہیں نکال کر لائے۔ لاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے رسی میں بندھے ہوئے ہوں، اور کوئی شخص وہ رسی کھول نہیں، یعنی وہ کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی اس یہودی سے نہیں کیا، حالانکہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کو یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ مجرم کون ہے، جادو کرنے والا کون ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کو بلایا، نہ اس کو کچھ کہا، اور نہ اس کو کوئی ملامت کی، اور نہ ہی اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اس کا کچھ اثر بھی محسوس کیا۔ اگر ہمیں شک بھی پڑ جائے نا کہ فلاں کی نظر لگی ہے، تو ہم سیدھے منہ تو اس سے بات بھی نہیں کرتے کہ اچھا یہ پھر نظر لگانے آ گیا، یا کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو باتوں میں یا کسی اور طریقے سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں۔ آخرکار ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا اور اس شخص سے کہہ دیا کہ داخل ہو جا جنت میں۔ اس نے کہا کہ کاش میری قوم کو یہ معلوم ہوتا کہ میرے رب نے کس چیز کی بدولت میری مغفرت فرما دی ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں داخل فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا، ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی حاجت نہ تھی، بس ایک دھماکہ ہوا، یکایک وہ سب بجھ کر رہ گئے۔ افسوس بندوں کے حال پر، جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں؟ اس کے بعد پھر وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ ان سب کو ایک روز ہمارے سامنے حاضر کیا جانا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بے جان زمین ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس کو زندگی بخشی اور اس سے غلہ نکالا جس سے یہ کھاتے ہیں۔ ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے اور اس کے اندر سے چشمے پھوڑ نکالے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے ہاتھوں کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے، پھر کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو آپ بھی جب کھانے کی میز پر بیٹھیں تو دیکھیں کہ اس میں کیا چیز ہے جو میری تیار کی ہوئی، کوئی بھی پھل ہو، انگور ہو، آم، کیلا، جو بھی ہو، اس کو دیکھا کریں کہ میرے رب نے پیدا کیا ہے، میرا اس میں کچھ بھی کمال نہیں ہے، میں تو صرف اس گروسری شاپ سے لے کر آئی ہوں اور دھو کر ٹیبل پہ رکھ دیا ہے، باقی سب تو اللہ ہی کی عنایت ہے۔ اگر وہ پیدا نہ کرے تو یہ ہمارے اسٹورز پہ کہاں سے آئیں گے اور ہم خریدیں گے کہاں سے بنائیں گے اس کی؟ اور ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم کھائیں اور شکر ادا کریں۔ اردو میں ایک بڑا مشہور شعر ہے نا، یعنی اصل شکر تو اس کا ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہے۔ ان کے اندر ایک اور نشانی ہے، ہم اس کے اوپر سے دن ہٹا دیتے ہیں تو اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور سورج وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے۔
یہ زبردست علیم ہستی کا باندھا ہوا حساب ہے، اور چاند اس کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ ان سے گزرتا ہوا وہ پھر کھجور کی سوکھی شاخ کے مانند رہ جاتا ہے۔ نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن پر سبقت دے جا سکتی ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ ان کے لیے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا، یعنی کشتی نوح، پہلی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی تھی، اور پھر ان کے لیے ویسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جن پر یہ سوار ہوتے ہیں۔ ہم چاہے تو ان کو غرق کر دیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طرح یہ نہ بچائے جا سکیں، بس ہماری رحمت ہی ہے جو انہیں پار لگاتی ہے اور ایک وقت خاص تک زندگی سے متمتع ہونے کا موقع دیتی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بچو اس انجام سے جو تمہارے آگے آ رہا ہے اور تمہارے پیچھے گزر چکا ہے، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ سنی انسنی کر جاتے ہیں۔ ان کے سامنے ان کے رب کی آیات میں سے جو آیات بھی آتی ہے، یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو رزق میں عطا کیا ہے اس میں سے کچھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، تو یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ایمان لانے والوں کو جواب دیتے ہیں، کیا ہم ان کو کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا؟ تم تو بالکل ہی بہک گئے ہو۔ یعنی عجیب لاجک ہے کہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے کہ کچھ بندوں کو زیادہ اور کچھ کو کم، اور جن کو کم دیا ان کا حصہ کچھ دوسروں کے پاس تک دیا تاکہ وہ ان پر خرچ کریں، لیکن وہ ساری نعمت پا کر بخل کرتے ہیں اور پھر طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ان کو کیوں نہیں دے دیتا۔ یہ اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے، اس نے ہمارے ہاتھوں سے دلوایا تاکہ دینے والوں کو اجر عطا کرے، اور جب کسی کو دیا جاتا ہے تو اس سے دل نرم ہوتے ہیں، آپس کی محبتیں بڑھتی ہیں اور ایک تعلق پیدا ہوتا ہے لوگوں کے درمیان۔ اگر ہر کوئی انڈیپینڈنٹلی صرف اپنی زندگی گزارے تو آئسولیشن بھی ہو جاتی ہے، تنہا بھی انسان ہو جاتا ہے۔ ہم اسے کیا کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا سکتا تھا؟ یعنی کہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے تو تم تو صریح گمراہی میں پڑ گئے ہو، یعنی اچھی بات کرنے والے کو گمراہ کہا جا رہا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کی دھمکی کب آخر پوری ہوگی؟ بتاؤ اگر تم سچے ہو، دراصل یہ جس چیز کی راہ تک رہے ہیں وہ بس ایک دھماکہ ہے جو یکایک انہیں اس حالت میں دھر لے گا جب یہ اپنے دنیاوی معاملات میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور اس وقت یہ وصیت تک نہ کر سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا اور یکایک یہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے کہ ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا کر کھڑا کر دیا؟ یہ وہی چیز ہے جس کا خدائے رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسول کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں تو جنتیوں کو نعمتوں میں مشغول کر دیا جائے گا۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اور جلد نعمتوں کی طرف لائے جائے گا، یعنی جہنمیوں کو جہنم کی طرف بھیجنے سے پہلے ہی جنتیوں کو جنت کی طرف لے آیا جائے گا۔ اس لیے جب جہنمی جہنم میں پھینکے جائیں گے تو جنتی اس منظر کو نہیں دیکھیں گے، یعنی کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، ان کا حساب کتاب نہیں، ان کے لیے اتنا ہی جرم کافی ہے، انہوں نے اللہ کا انکار کیا یا شرک کیا تو ان کو گروہ در گروہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایک بڑی تعداد کو لیکن جنتوں کو وہ منظر دکھائے بغیر پہلے ہی جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، کہ جنت متقین کے قریب کر دی جائے گی، وہ کچھ دور نہ ہوگی، یعنی انہیں فوراً وہاں سے اپنی منزل کی طرف پہنچا دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ عز و جل قیامت کے دن جنت کو بلائیں گے، وہ زینت اور سجاوٹ، نمائش اور آرائش کے ساتھ آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، یعنی میرے راستے میں تکالیف دی گئیں اور انہوں نے میرے راستے میں جدوجہد کی۔ کہا جائے گا تم جنت میں داخل ہو جاؤ، وہ بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 70,000 لوگ اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے اور ہم سے حساب نہ لے، آمین۔ وہ اور ان کی بیویاں گھریں سایوں میں ہیں، مسند و پتکے لگائے ہوئے، ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں، جو کچھ وہ طلب کریں گے ان کے لیے حاضر ہے۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کیا گیا ہے، اور اے مجرمہ آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ، یعنی اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ دنیا پر بس ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے تھے، رشتہ دار ہو سکتے تھے، خونی تعلق ہو سکتا تھا، نسبی سسرالی تعلق ہو سکتا تھا، لیکن آج ایک ہی تعلق باقی رہا اور وہ ہے دینی تعلق۔ اللہ کی خاطر جو تعلق ہے کہ جس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرتے تھے، بس وہی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، باقی ان سے الگ کر دیے جائیں گے۔
آدم علیہ السلام کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے؟ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ہر ایک گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا رہا ہے۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اس کی پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہوگے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی، یعنی انسان کا ہاتھ ہوگا تو جو بولنا شروع کرے گا اور کہ اس نے مجھ سے کیا کیا کام لیے جو اللہ کی نافرمانی کے تھے۔ قیامت کے دن باقی اعضاء بھی انسان کے خلاف بولیں گے جس عضو سے انسان نے اللہ کی نافرمانی کا کام کیا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور کہے گا کہ اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، اس سے جس قدر ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا کہ میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں، پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور اس کی ران، اس کا گوشت اور اس کی ہڈیوں سے کہا جائے گا کہ بولو، پھر اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیوں، اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گے۔ یعنی انسان اپنے منہ سے تو اپنے نیک اعمال کا دنیا میں بھی بڑا ذکر کرتا رہتا ہے، لیکن قیامت کے دن وہ زیادہ دیر جھوٹ نہیں بول سکے گا، جو اس سے عمل ہوں گے وہ ویسے ہی سامنے آ جائیں گے۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں موند دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ یعنی اگر ہم ایک نعمت بھی لے لیں تو ان کی زندگی دو بھر ہو کر رہ جائے۔ جو لوگ پہلے دیکھتے ہیں اور پھر وہ نہیں دیکھ پاتے، اور اگر آپ اس کا ایکسپیرینس کرنا چاہیں تو آپ کسی وقت اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی بیڈ روم میں، اپنی واش روم میں آنکھیں بند کر کے ذرا کوئی کام کریں، اپنے ہی کچن میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کریں تو اس وقت قدر آئے گی کہ یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ دن میں باقی اعضاء پھر بھی آرام کرتے ہیں، لیکن ہم سارا دن ان آنکھوں سے دیکھتے ہیں، سارا دن چاہے پڑھ رہے ہوں، چاہے ویسے ہی کچھ دیکھ رہے ہوں، جب تک ہم جاگتے ہیں ہماری آنکھیں مسلسل کام کر رہی ہوتی ہیں، لمحوں کے لیے جھپکتے ہیں لیکن پھر دیکھنے لگتے ہیں کہ کیونکہ ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم جاگ رہے ہوں اور ہماری آنکھیں بند ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو عذاب دینا اور ان کی نافرمانیوں پر، ان کی سرکشیوں پر ان کو پکڑنا کچھ مشکل کام نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مسخ کر کے رکھ دیں کہ یہ نہ آگے چل سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ کیا یہ حالات دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم سب کے سامنے کتنے ہی بزرگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کو ہم اپنے سامنے اپنے والدین کو یا اپنے ساس سسر کو، نانا نانی کو ان کی کسی جوانی یا نیم جوانی کی حالت میں بھی دیکھا ہے تو ان کو ایکٹیو دیکھا اور ان کو بھاگتے دوڑتے دنیا کے کام کراتے دیکھا، اور پھر کس طرح ان کو بیماریوں نے آ گھیرا، ان کا حافظہ چلا گیا، کوئی الزہمر کا مریض ہو گیا، کسی کو ڈیمنشیا ہو گیا، کوئی اپنی یادداشت کھو بیٹھا۔ یہ سارے منظر سبق سیکھنے کے ہیں، ان میں اپنا فیوچر دیکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام آزمائشوں سے بچا کے رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے مقصود کیا ہے کہ نافرمانیاں کیوں کر رہے ہو، اللہ کو ناراض کیوں کر رہے ہو، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہو، ان اعضاء سے، اس زندگی سے اللہ کی عبادت کا کام کیوں نہیں لیتے؟ کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو کہ تمہاری اس طرح سے پکڑ ہو جائے؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا ہے اور نہ ہی شاعری اس کو زیب دے دی ہے، یہ تو ایک نصیحت اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کرے جو زندہ ہو اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ زندہ سے مراد دل کا زندہ ہونا ہے، ایسا دل قرآن پر غور و فکر کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے ہیں اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ ان میں سے کسی پر یہ سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، اور ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں۔ پھر کیا یہ شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپاں کرتا ہے اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ ان سے کہو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا، اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے ہرے بھرے درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے اپنے چولہے روشن کرتے ہو۔ کیا وہ جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ ان جیسوں کو پیدا کر سکے؟ کیوں نہیں، جبکہ وہ ماہر خلاق ہے۔ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔
وہ تو جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کام بس یہ ہے کہ اسے حکم دے کہ ہو جاؤ، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا مکمل اقتدار ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ یہاں پہ الحمدللہ سورہ یاسین جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد ہے سورہ صافات۔ اچھا، سورہ صافات میں ایمان کے موضوع پر بات کی گئی ہے۔ ایمان کے موضوع پر عظیم صورت ہے، اور تعلیمات وحی کا حاصل کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے، اور روز قیامت اچھا و برا انجام کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام کی عظمت اور ان پر کی گئی عنایات ربانی کا ذکر ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بخشش اور کرم کا ذکر ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینت للکواکب۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قطار در قطار صفے باندھنے والوں کی قسم، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین و آسمان کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین و آسمان میں اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ تو صف بستہ ہے، یعنی نماز کی صفوں کی طرح فرشتوں کی بھی صفیں ہیں۔ فرشتے آسمان میں ایسے ہی صفیں بناتے ہیں جیسے دنیا میں لوگ نماز کے لیے صفیں بناتے ہیں۔ اور کہا گیا کہ جب وہ ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے پروں سے قطار بناتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جو چاہتا ہے انہیں حکم دیتا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صفیں نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب عزوجل کے پاس بناتے ہیں؟ ہم نے پوچھا فرشتے اپنے رب کے پاس کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پہلے ابتدائی یعنی اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں ایک دوسرے سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ مسجد میں جائیں تو کیا کریں کہ پہلے اگلی صف کو پورا کریں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شروع میں آ جاتے ہیں، وہ کھلے کھلے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو بیچ میں گیپس آ جاتے ہیں۔ تو اس میں فوری طور پر دیکھنا چاہیے کہ میرے سے اگلی صف میں کوئی جگہ خالی تو نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ تو نہیں کہ جس کی وجہ سے بہت بڑا گیپ آ رہا ہے، تو فوراً آگے بڑھ جانا چاہیے، اس گیپ کو پر کرنا چاہیے۔ اور جو ہی یہ شخص آگے بڑھے گا تو اسے پچھلی والا صف والا کیا کرے گا، وہ آگے بڑھ جائے گا، یا پھر ساتھ جڑ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اگر صفوں کے اندر یہ خلل ہو تو یہ نماز کی اقامت کی راہ میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ تو اب ہر اس چیز کا ضرور اہتمام کریں، اس بات کے حریص ہوں کہ ہمیں فرشتوں جیسی صفیں بنانی ہے، کیونکہ یہ صف بندی بھی ایک عبادت ہے، اور دلوں کی درستگی کا انحصار صفوں کی درستگی پر ہے۔ صف بندی یاد رکھیں ایک عبادت ہے، اور دلوں کی درستگی کا انحصار کس پر ہے؟ صفوں کی درستگی پر ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے درمیان ایک طرف سے دوسری طرف کو چلتے ہوئے آپ ہمارے سینوں اور کندھوں پر ہاتھ پھیرتے اور فرماتے آگے پیچھے مت ہو۔ ایک تو ہے گیپس کو فل کرنا، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ برابر کھڑے ہونا، آگے پیچھے نہیں، برابر کھڑے ہونا۔ فرمایا آگے پیچھے مت ہو ورنہ تمہارے دلوں میں بھی اختلاف آ جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ بے شک اللہ پہلی صفوں میں آنے والوں پر رحمت نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ لیکن عورتوں کے لیے پچھلی صف زیادہ مناسب ہے، جب مردوں سے کچھ دور ہو، جہاں پہ مردوں کی صفیں بن رہی ہیں یہاں پیچھے عورتوں کی تو وہاں پہ، لیکن ایسی جگہ پہ تراویح ہوتی ہے اگر الگ جگہ ہے اور عورتوں کی، تو اس میں پھر عورتیں آگے آ سکتی ہیں۔ اور یہاں پہ کہا گیا کہ مشرقوں کا رب، یعنی ہر روز سورج ایک نئے اینگل سے طلوع ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں گرمیوں کے مشرق میں بہت بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ جہاں ہمارا سورج نکل رہا ہوتا ہے وہاں کسی اور کا غروب ہوتا ہے، اور پھر جہاں ہمارا غروب ہوتا ہے وہاں کسی اور کا مشرق ہوتا ہے، تو اس لیے ایک مشرق نہیں کئی مشرق ہیں، یعنی جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہم نے آسمانی دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، تاکہ اگر کوئی شیطان کوئی بات لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا تعقب کرتا رہتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک انصاری صحابی نے خبر دی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک ستارہ پھینکا گیا اور روشنی پھیل گئی، یعنی اوپر سے شعلہ آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم جاہلیت میں کیا کہا کرتے تھے کہ جب کوئی ستارہ اس طرح پھینکا جاتا تھا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی اپنے پیچھے بات انہوں نے دہرائی نہیں۔ پھر کہا ہم کہا کرتے تھے کہ اس رات
کو کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے، کوئی آدمی یا کوئی اور آدمی مر گیا ہے، بڑا آدمی مر گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ستاروں کو کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں پھینکا جاتا، بلکہ جب جنات آسمان سے اللہ کے کسی فیصلے کی بات کو اچکنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے اپنے دوستوں یعنی کہانوں کے کانوں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ ستاروں سے مارے جاتے ہیں، یعنی ان کے پیچھے یہ شہاب ثاقب آتے ہیں، اور اس کا تعلق کسی کی زندگی اور موت سے نہیں ہے۔ وہ ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں، ان کو تو ہم نے لیزدار کارے سے پیدا کیا ہے، تم اللہ کی قدرت کے کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے کہ تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہوں تو اسے ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو سری جادو ہے، بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں، مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں، اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو، بس ایک ہی جھڑی ہوگی، اور یا کہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت یہ کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں اور ان کے معبودوں کو جن کی وہ خدا کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے۔ یعنی قیامت کے دن ایک جیسے عمل کرنے والوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا، یعنی محشر میں حساب اور بدلے کے لیے جمع کیا جائے گا، تو یہاں یہ نہیں کہا کہ جمع کیا جائے گا ان کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی، یعنی جو ایک جیسے کام کرنے والے ہیں ان سب کو، جن کے عمل ایک جیسے تھے، جیسے شراب پینے والے شرابیوں کو، زنا کرنے والے زانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، شرک کرنے والے مشرکین کو ایک دوسرے کے ساتھ، جادوگروں کو ایک ساتھ، متکبرین کو فرعون کے ساتھ، نماز نہ پڑھنے والوں کو فرعون، حامان، قارون کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں ساری ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح لوگ اپنے ہی ایک جیسے لائک مائنڈڈ لوگوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں، اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے، باہم تکرار شروع کر دیں گے، پیروی کرنے والے سے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے کہ تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے، آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکا دیا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے چیدہ بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جس میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے، تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے۔ تو یعنی عزت دی جائے گی ان کو، اور یہ عزت کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے اپنی عزتوں کی پرواہ نہیں کہ انہیں کون کیا کہتا ہے، کوئی ان کو عزت دے گا یا ان کا مذاق اڑائے گا، بلکہ وہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عزت بخشے گا۔ تو جنت میں طرح طرح کے کھانے ہوں گے، رزق یعنی یہاں رزق کی بات ہے، رزقاً معلوم ہوگا۔ عتبہ بن عبد سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ایک اعرابی آیا تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جنت کے ببول نامی درخت کا تذکرہ کرتے سنا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ ہمارے ہاں تو سب سے زیادہ کانٹوں والا درخت ہے، اس میں بہت کانٹے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس درخت کے ہر کانٹے کے بدلے خصمی بکرے کے قصیے کی طرح اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کرے گا، یعنی ہر کانٹے کی جگہ کوئی چیز پیدا کر دے گا۔ اس کے اندر 70 رنگ کے کھانے ہوں گے، 70 کلرز، اور ہر ایک کا رنگ دوسرے سے مختلف ہوگا۔ تو آپ دیکھیں انسان کھاتے وقت رنگ کو کتنا پسند کرتا ہے نا، کہ اس کی وجہ سے بعض اوقات صحت خراب کر لیتا ہے آرٹیفیشل کلرز اس میں ڈال کے کھانے میں۔ تو وہاں بھی جنت کے کھانے کے بھی رنگا رنگ جو ہے وہ کھانے ہوں گے، جن کو دیکھ کر انسان کی بھوک اور بڑھ جائے گی اور کھانے کے بعد کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی۔ اس طرح جنت میں بڑے بڑے پھل ہوں گے جھکے ہوئے، وَدَلَلْتَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، یعنی جنتی لوگ جنت کے پھلوں میووں میں سے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جب چاہیں گے کھاتے رہیں گے، انجوائے کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ان کی جو تخلیق ہوگی، جو شکل ہوگی، ان کے بارے میں اپنے عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنت کی کھجوروں کے تنے سبز زمرد کے ہیں، کھجور کی ٹہنیوں کا ابتدائی حصہ سرخ سونے کا ہے اور اس کی ٹہنیوں کا
چھلکا جنتیوں کا لباس ہوگا، اور ان میں کچھ کپڑے چھوٹے اور کچھ بڑے ہوں گے، ہلے ہوں گے، اور اس کے پھل مٹکوں اور ڈولوں کے برابر ہوں گے۔ وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن کے زیادہ نرم ہوں گے، اور ان میں گھٹلیاں نہیں ہوں گی، یعنی سیٹ لیس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کے کھانے نصیب فرمائے، آمین۔ اور اسی کی نسل کو باقی رکھا، بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر اور تمام دنیا والوں پر۔ شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ یہ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، یعنی کوئی نقصان نہیں ہوگا، نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی۔ آج کی جو شراب ہے وہ تو نقصان پہنچاتی ہے نا، اور عقل کو بھی خراب کرتی ہے، لیکن جنت کی شراب ایسی نہیں ہوگی۔ اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے۔ ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا اور اس سے خطاب کر کے کہے گا کہ خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا۔ میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ تو یعنی جہنم میں حاضر کیے ہوئے، تو اس آیت میں برے ساتھیوں، برے ہم نشینوں سے بچ کر رہنے کی نصیحت بھی کی گئی ہے، خاص طور پر اس چیز سے بچنے کی کہ جس چیز کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں، ہلاکت کے کام جن کو وہ مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، بری دوستی کے برے ہی اثرات ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک صالح ساتھی کی مثال کستوری والے کی مانند ہے۔ اگر تجھے اسے کستوری نہ بھی ملے تو تجھے اس کی خوشبو تو ضرور پہنچے گی، اور برے ساتھی کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے۔ اگر تجھے اس کی کالک نہ بھی لگی تو تجھے اس کا دھواں ضرور آئے گا۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اچھے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، ورنہ اگر انسان کی کمپنی اچھی نہیں تو وہ جیسی ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن آدمی کے علاوہ کسی کی صحبت اختیار نہ کرو، اور تمہارا کھانا سوائے متقی کے کوئی نہ کھائے، کیونکہ قیامت کے دن متقین کے علاوہ سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور اچھے دوستوں کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ علقمہ کہتے ہیں کہ جب میں شام آیا تو میں نے 2 رکعت پڑھ کر یہ دعا کی، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، کہ اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا کر، نیک دوست عطا کر۔ پھر میں ایک قوم کے پاس آیا، ان کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ آئے اور میرے پاس بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں، صحابی ہیں۔ اس میں نے عرض کی کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، تو اللہ نے آپ کو مجھے عطا کر دیا، حالانکہ وہ اس مجلس کے اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر مجلس میں بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوتا ہے کہ جس کی پوری توجہ خیر کی بات سننے کی طرف ہوتی ہے تو آپ کا وقت بھی اچھا گزرتا ہے، لیکن اگر وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں مشغول رہے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر، تو پھر آپ کی بھی توجہ ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ دعا بہت اچھی ہے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بولو یہ ضیافت اچھی ہے، یہ زقوم کا درخت، یعنی زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹپکا دیا جائے تو زمین والوں کی زندگی تلخ کر دے، اتنا کڑوا ہے۔ تو یاد رکھیے، سوچنے کی بات ہے کہ جس کا ایک قطرہ اتنا کڑوا ہے، قطرہ تو خود زقوم کا کیسا ہوگا، اور جہنم میں اس کو بھوک کے مارے کھائیں گے۔ دنیا میں ذرا سا ذائقہ بدل جائے نا چیز کا، کسی چیز کا، تو ہم رکھ دیتے ہیں اس کو کہ ہماری پسند کا نہیں ہے، اور کھانا اچھے سے اچھا بنا ہو، اگر مرضی کا نہ ہو تو ہم نہیں کھاتے۔ تو وہاں پسند کی تو دور کی بات، جو ہوگا وہ اتنا زہریلا ہوگا، اتنا تکلیف دہ ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں تو اور آپشنز ہوتے ہیں نا، تو وہ کھانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہم اجرنا من النار، اور ہمیں جنت والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ جنت کا کھانا نصیب فرمائے، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ اور ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے سے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا۔
یعنی دیکھنے میں بھی بھیانک ہے، نہ اس کا رنگ ہے، نہ اس کا ذائقہ، نہ شکل ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں ان کو ایک مخصوص شکل دی ہے، ایک مخصوص رنگ دیا ہے، ایک ٹیکسچر دیا ہے، ذائقہ دیا ہے، خوشبو دی ہے، کتنا کچھ اس کے ساتھ ہے. لیکن جہنم میں جو کھانے کو ملے گا وہ انتہائی بھیانک ہوگا. لما جنہ من النار. پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے، اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بد انجام سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خاص کر لیا ہے. ہم کو اس سے پہلے نوح علیہ السلام نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اسی کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر، تمام دنیا والوں پر. تو تمام دنیا والوں میں ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہوں کو ہم نے غرق کر دیا. تو یہاں پہ کہا گیا نا کہ نوح علیہ السلام نے پکارا تھا، ہم کو نوح علیہ السلام نے پکارا تھا. تو جب ہم بھی دعا کیا کریں تو کیا کہا کریں کہ یا اللہ جس طرح تو نے نوح علیہ السلام اور ان کے گھر آنے کو شدید کرب سے نجات دی تھی تو مجھے بھی کرب سے نجات دے. یعنی کوئی بھی چیز جو آپ کو تکلیف دے رہی ہو، بودر کر رہی ہو، تو قرآن میں جو چیزیں آئیں نا، جس طرح سے ہمارے سامنے پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں آ رہی ہیں، ان کے طور طریقے، ان کی باتیں آ رہی ہیں، تو اسی طرح سے ہم بھی اپنے دعاؤں میں یہ چیزیں شامل کر سکتے ہیں کہ یا اللہ کے جو نام ہیں ان کا واسطہ دے کر انسان کو دعا کرنی چاہیے، یا پیغمبروں کی جس طرح سے انہوں نے دعا مانگی ان کا حوالہ دے کر دعا کر سکتے ہیں. اور نوح کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. تو قلب سلیم کیا ہے؟ جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے وہ قلب سلیم ہوتا ہے. کیونکہ یقین بہت بڑی دولت ہے. انسان کا جتنا زیادہ کسی چیز پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. اسی طرح جس کسی کو آخرت پر یقین ہو کہ وہ آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے تو پھر وہ شخص اس کے لیے اسی طرح تیاری بھی کرتا ہے. تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے بارے میں شک نہیں، آخرت کے بارے میں شک نہیں ہے، جزا و سزا کے بارے میں شک نہیں ہے. اور عربی کہتے ہیں میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا کہ یہ قلب سلیم کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے مخلوق کے معاملے میں اللہ عز و جل کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو، یعنی بندوں کا خیر خواہ ہو. قلب سلیم والا کون ہوتا ہے؟ جو بندوں سے اچھا کرتا ہے. بندوں سے اچھا سے وہی کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا. ورنہ کوئی ایک ایسا بندہ بتا دیں کہ جس کی کوئی بات آپ کو کبھی بری نہ لگی ہو، جس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو. حتیٰ کہ جن سے ہم شدید محبت کرتے ہیں ان کی بھی بہت سی باتوں سے ہم ایگری نہیں کرتے اور ان سے بھی اختلاف ہو جاتا ہے اور ان سے بھی کوئی تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے ہمیں. ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کوئی بھی. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم بدلہ لینے پر آ جائیں تو کیا کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے اگر ہم اللہ کے لیے نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے لیے کریں گے تو اس سے بھلائی تو نہیں کر سکیں گے نا. تو قلب سلیم والا ہی دراصل اچھے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے اس طرح کے منفی اثرات کو صاف کرتا رہتا ہے، اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے. اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. تو خیر خواہی جو ہے ہر مسلمان کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. آپ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو اس کو سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کو قبول کرو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو اس سے خیر خواہی کرو، کوئی اچھا مشورہ مانگے. ایک اور روایت میں ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے، اور جب وہ چھینکے تو الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو. جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی کیا خوبی بتائی گئی ہے؟ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، وہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر آئے تھے. جب اس نے اپنے باپ اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑھے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری
طبیعت خراب ہے۔ چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تو تم کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو؟ انہوں نے آپس میں کہا کہ اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی، مگر ہم نے انہی کو نیچا دکھا دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا نا، انی ربی انی مایا سیہدین۔ یعنی رب کی عبادت کے لیے ہجرت کی انہوں نے، یعنی اپنی قوم، قبیلے اور اپنے تمام لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اپنا وطن چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل لوگوں میں سے بہتر وہ آدمی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کرتا ہے۔ پھر اس مومن کا درجہ ہے جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ تو گھاٹی ہو یا آپ کا گھر ہو، اپنی عبادت پر انسان فوکس کرے اور دوسرے لوگوں کو ستائے نہیں، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت سے گھرانوں میں بزرگ خواتین ہی نماز روزہ عبادت ہر چیز کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہوؤں کو، بچوں کو، گھر والوں کو تنگ کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتی۔ تو ایسا کرنا انسان کو صالحین میں شامل ہونے نہیں دیتا۔ تو افضل انسان کون ہے، بہترین انسان کون ہے؟ جو اپنے رب کی عبادت کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے دور رکھتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا، اے میرے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین۔ تو پھر اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم کم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو انہیں خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس کے بچے کو چھڑا لیا۔ مطلب بڑی قربانی مطلب مینڈا تھا جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تاکہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دیں، اور اس کی تعریف و توصیف تو ہمیشہ کے لیے باقی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی، ایک نبی صالحین میں سے۔ یعنی قربانی کے اس واقعے کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہونے کی بشارت دی اور اسے اور اسحاق کو برکت دی، اور اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا اور ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی، جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھا دی اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر علیہ السلام، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس علیہ السلام بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بعل کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے؟ مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا۔ سلام ہے الیاس علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہیں لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے ان کو اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج ہم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی ہے؟ اور یقیناً یونس علیہ السلام
یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی. آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. تو وہ تسبیح کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کرنا نجات کا باعث بنتا ہے، مشکلات سے نکلنے کا ذریعہ بنتا ہے. یعنی آپ کے دل پر بوجھ ہے، گھبراہٹ ہے، انزائٹی ہے، بے چینی ہے، مشکلات ہیں، یا کوئی چیز بادر کر رہی ہے، یا کوئی کام ہو نہ پا رہا ہو، تو اللہ کی تسبیح بیان کریں، تسبیح میں مشغول ہو جائیں. اللہ تعالیٰ وہ کام آسان کر دیں گے انشاءاللہ. کہا جاتا ہے کہ نیک عمل اپنے ساتھی کو اٹھا دیتا ہے. جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ نیک عمل اپنے ساتھی کو اٹھاتا ہے جب وہ پھسل کے گر جائے. یعنی جب کوئی مشکل آتی ہے تو وہ نیک عمل اس کو اٹھاتا ہے. حسن بصری کہتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے پہلے ہی سے خوشحالی میں نیک عمل کر رکھے تھے تو اللہ نے بھی آزمائش کے وقت نیک عمال کی وجہ سے ان کو یاد رکھا. تو نیک عمال بھی مصیبت دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. یہ قصہ سب کو پتہ ہے یونس علیہ السلام کا، کہ کس طرح وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر ان سے تنگ آ کر نکل گئے بستی سے، اور پھر سمندر کے ساتھ ساحل پر چلے گئے. وہاں ایک کشتی تھی، اس پر سوار ہو گئے کہ میں اب اس قوم کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا جو اللہ کے نافرمان ہیں. ان کو میں بہت سمجھا چکا ہوں، لیکن چونکہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت نہیں دی تھی نکلنے کی، ابھی حکم نہیں دیا تھا نکلنے کو، تو پہلے سے نکل کر چھوڑ کر چلے گئے. اب ہوا یہ کہ جب کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی عین درمیان میں آ کر ڈولنے لگی. تو اس پر کشتی والوں نے کہا کہ کشتی اس طرح نہیں ڈوبتی سوائے اس کے کہ کوئی شخص اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہو. بہرحال انہوں نے قرآن اندازی کی، وہ یونس علیہ السلام کے نام نکلی اور انہیں مجبوراً سمندر میں جانا ہی پڑا، یعنی پھینک دیا گیا. وہاں سے ایک مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ مچھلی سمندر کے تہوں میں چلی گئی. تو اس وقت انہوں نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا، اپنے رب کی تعریف بیان کی اور تسبیح کی. اور وہ تسبیح وہی جو ابھی ہم نے بیان کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دی اور بہت ہی مرجھائے ہوئے اور سکڑے ہوئے جسم کے ساتھ سمندر کے کنارے پر وہ ڈالے گئے. وہاں ایک بیل ان پر اگا دی گئی اور اس طرح وہ اللہ کی تسبیح کر کے ایک بڑی مشکل سے باہر نکل آئے. آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر بھیج دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک خاص وقت تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے، یا یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں. تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے کوئی حکم لگا رہے ہو کہ تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے اور ہم سب بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یعنی یہ فرشتوں کے کچھ محدود سے کام بتائے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کو لے چنا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. اور یہ تسبیح فرشتوں کی خوراک بھی ہے، یہ تسبیح ملائکہ بھی کہلاتی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے ذہن میں اترے گا تو وہ دن ان کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبی کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو، دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے.
کیا ہے یہ عربی میں؟ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ تسبیح مجلس کے اختتام پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور اس کے علاوہ سبحانک اللہم و بحمدک کا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور اللہ کی حمد میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس لیے حمد کا لفظ صرف اللہ ہی کے لیے آتا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ سورہ الصافات جو ہے وہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے وہ سورہ صاد ہے، اور انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔